بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی ہزاروں رات عبادت کریں اس سے زیادہ بہتر ہے لیلۃ القدر میں اگر کوئی عبادت کر لے اور اس کو پا لے تو اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، یعنی فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملہ لے کر اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، اور اس معاملے سے مراد ہے کہ وہ اترتے ہیں اور جو بھی کوئی اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے تو حضرت جبریل اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی ان کو خوب دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یہ فضیلت ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کو خوب زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور باقاعدہ راتوں میں بیدار ہو کر، ان راتوں میں جو راتیں ہیں ان کو بیدار ہو کر تلاش کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے جو آخری 10 دن میں ان میں اس کو تلاش کرو۔ اصل میں تو یہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا لیلۃ القدر فلاں ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے کے لیے آئے تو کچھ امتی آپ علیہ السلام کے جھگڑ رہے تھے۔ اس جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات اس تعین کو، یعنی اس کو جو بتایا گیا تھا اس کو بلا دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ نہیں بتایا گیا۔ نہ بتانے کی حکمت یہ بھی ہے کہ جب اس کو چھپا دیا گیا تو اب لوگ زیادہ عمل کر پائیں گے، لیکن اگر اس کو بتا دیا جاتا تو صرف ایک رات میں عمل کرتے لوگ، ایک رات میں عبادت کرتے، لیکن اب کم از کم 10 راتیں عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔